ایک ویڈیو آپ ملاحظہ کر رہے ہوں گے. یہ ویڈیو جماعت اسلامی کے 4.2 ملین فالوورز والے آفیشیل یا ویریفائڈ پیج نے شیئر کی. اور اس ویڈیو کے اندر کیا ہے ابھی آپ ذرا دیکھیے اور سنیے بھی. بدل تو نظام جی تو کچھ ویڈیو آپ نے دیکھ بھی لی اور کچھ سن بھی لی. اصل میں جماعت اسلامی کا اس وقت ایک اجتماع عام ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, جس کے اندر سمجھ لیجئے بائکر لڑکیوں کا ایک گروپ بلایا گیا یا وہ خود آئیں, یہ تو اس کی وضاحت جماعت خود کر سکتی ہے. لیکن جماعت کے آفیشیل پیج کے اوپر ود میوزک اور اس طریقے سے بے پردہ خواتین کو, بلکہ ایک خاص کلچر کو, ایک فیمنسٹ سوچ کو پروموٹ کرنا, سپورٹ کرنا, جو کہ سابقہ امیر جماعت اسلامی چاہے سید منور حسن ہو یا پھر بانی جماعت اسلامی مولانا مودودی ہوں, ان کی فکر یا ان کے جو بھی معاملات تھے اس کے بالکل ٹوٹلی خلاف یہ معاملات چل رہے ہیں. اور سید منور حسن کا نام ہم نے کیوں لیا وہ ذرا سنیے, پھر آگے بات کرتے ہیں. موسیقی میں نے اسٹیج پر سنی تو میں نے پوچھا کہ یہ کون سی تبدیلی آپ لانا چاہتے ہیں. معلوم ہوا کہ غلطی سے یہ کام ہوا ہے, نہیں ایسا نہ کرے. دیکھیے موسیقی کا اعلان کرنے والے, موسیقی کی طرف بلانے والے, گانے اور بجانے والے پہلے ہی معاشرے میں بہت ہیں, ان میں ایک کا اضافہ مت کیجئے. میرا اور اپنا نام اس پہ مت لکھائیے. اللہ کے ساتھ ایک جیتا جی تو آپ نے سید منور حسن درویش کو سن لیا کہ وہ کتنا درویش تھا کہ جماعت کے سٹیج کے اوپر ہلکے پھلکے میوزک کو بھی انہوں نے نشید کے ساتھ یا نظموں کے ساتھ برداشت نہیں کیا تھا. اور یہاں پہ جب سوشل میڈیا کا دور ہے, اور آگے چل کے ہم ان کے کومنٹس بھی آپ کو لوگوں کے بتائیں گے لوگوں نے اس کو کس نظر سے دیکھا, تو جب سوشل میڈیا کا دور ہے اور آپ ایک نازک مرحلے سے دور سے گزر رہے ہیں جہاں پہ سیکولر لبرل طاقتیں اور فیمنسٹ طاقتیں کس طریقے سے مسلمانوں کو کس کس جگہ پہ کیسے ڈنٹ لگا رہی ہیں, ایسے موقع کے اوپر جماعت اسلامی جس کے مولانا مودودی چاہے اپوا سوسائٹی ہو یا پھر اور فیمنسٹ سوسائٹیاں ہوں, ان کو اپنی زندگی کے اندر کس طریقے سے بیش کر چکے ہیں, وہ بھی ہم کسی الگ ویڈیو کے اندر آپ کو دکھائیں گے. لیکن بہرحال یہ جماعت اسلامی کی بالکل فکر نہیں تھی کہ آپ ود میوزک اور اس طریقے سے لڑکیوں کو اپنے سٹیجز کے اوپر یا پھر اپنے فورم کے اوپر پروموٹ کریں, اس طریقے سے اپنے آفیشیل پیج کے اوپر پروموٹ کریں, اور پھر اس کے بعد وضاحتیں دیں کہ بھائی یہ تو اجتماع عام تھا, کوئی بھی آ سکتا تھا. بھائی کوئی بھی آئے, چاہے وہاں پہ کوئی کس طرح کے بھی کپڑے پہن کے آ جائے, لیکن جب آپ اس کو اپنے آفیشیل ویب پیج سے یا آفیشیل فیس بک پیج سے ویریفائڈ 4.2 ملین والے پیج سے شو کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ دال میں کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی اس وقت کالی ہونے جا رہی ہے. اور آگے اب آپ نیکسٹ یہ لاسٹ پارٹ کی طرف چلتے ہیں. لوگوں نے اس چیز کو کس نظر سے دیکھا, یعنی یہ تو انہوں نے کر لیا, اس کے بعد لوگوں نے کیا ریسپانس دیا کومنٹس کے اندر. ایک طرف کچھ جماعتیے تھے انہوں نے اس کو نیگیٹو کر کے پورٹریٹ کیا, کچھ جماعتیے تھے انہوں نے اس کا ڈیفینس کیا, یا ایون عوام میں سے بھی اس کا ڈیفینس کرنے والے اور ان کے خلاف, زیادہ تر عوام میں خلاف ہی اس کا رد عمل آیا. ٹھیک ہے, جیسے جنہوں نے پرو تھے یا جماعتیے تھے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے لکھا کہ جیسے یہ عبد الوحید آفریدی صاحب نے کمنٹ کیا اس پوسٹ کے اوپر جب لوگوں نے احتجاج کیا, کہتے ہیں جناب اچھا اوپر لکھا ہے وائس آف چینج, یعنی اس کو جماعت نے خود پورٹریٹ کیا وائس آف چینج کے نام سے, اور نیچے بائکر لڑکیوں کا کانوائے دکھایا گیا کہ وہ کس طرح ان کو وزٹ کر رہے ہیں. اچھا جی آگے کیا کیا کہ عبد الوحید آفریدی صاحب نے کہا کہ واضح رہے یہ خواتین بائکرز یکجہتی کے لیے آئے تھے, ان کا جماعت اسلامی کے ساتھ کوئی تنظیمی تعلق نہیں تھا, پروپیگنڈا سے باز رہیں. جی پروپیگنڈا سے ہم باز ہی ہیں, لیکن جو وہاں پہ پردہ دار خواتین اس طرح کی عورتوں کا استقبال کر رہی تھیں اور آپ کا پیج اس کو وائس آف چینج کے نام کے ساتھ پروموٹ کر رہا تھا, پبلک کر رہا تھا, یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے, اور اس کو وائس آف چینج کے نام سے آپ دکھا رہے ہیں.
واقعی یہ جماعت اسلامی کی پالیسی سے یو ٹرن والا معاملہ ہونے جا رہا ہے، یا ہو چکا ہے یا آہستہ آہستہ ہوگا۔ اچھا جی، آگے سنیے، اور لوگوں نے فلسطین سے ریلیٹڈ اس میں کمنٹ کیے۔ آگے لکھتے ہیں کہ جنہوں نے ان کے خلاف بھی بات کی، لاہور شہر میں دفعہ 144 کے باوجود جماعت زادیوں کا مقابلہ حسن زور و شور سے جاری ہے۔ جماعت اسلامی کے لبرل سیکولر اسلام کی ایک جھلک دیکھیں اس ویڈیو میں، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھ رہے ہیں لوگ کمنٹ کیسے کر رہے ہیں، آگے سمجھ لیجئے۔ آگے کسی نے کمنٹ کیا نظام بدل دو، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ نظام بدلا جماعت کا، اور ہم نے بھی اس پہ کمنٹ کیا تھا۔ ہم نے یہ کمنٹ کیا تھا کہ نظام تو نہیں بدلا، لیکن مولانا مودودی کی فکر والی سوچ ضرور جماعت اسلامی میں اس اجتماع کے ذریعے سے بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کہ کس طرح جماعت مولانا مودودی کے مشن سے کس طرح سٹیپ بائی سٹیپ انحراف کی طرف جائے گی، اس کی ایک کڑی آپ کے سامنے آج پیش کر رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں جناب سے ایک اور محمد عمار علی صاحب، ٹھیک ہے، ٹوپی پہنی ہوئی انہوں نے اور تصویر میں، اور کہہ رہے ہیں کہ سینیٹر مشتاق احمد نے ملتان میں آج جس مارکی میں پیلسٹائن سے ریلیٹڈ کانفرنس کرنی تھی، وہ مارکی ہی سیل کر دی گئی اور گرفتار بھی کر لیے گئے، اور دوسری طرف حافظ نعیم لاہور میں کھلے عام جلسے کر رہا ہے۔ اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب اس کا جواب تو جماعت والے ہی دے سکتے ہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ جناب یہ دیکھو، یہ دیکھ کر تو لگتا ہے جماعت اسلامی خود بدل گئی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کومنٹ کس نے کیا ہے؟ عمران عالم صاحب نے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہرحال یہ اس طرح کے کومنٹس کیے، جس کے اندر اور بھی ہم کومنٹس آپ کو دکھا دیتے ہیں، جن کے پاس وقت ہو وہ ان کو پڑھ بھی سکتے ہیں لمبے لمبے۔ اور کسی نے ایک سعدیہ خان صاحبہ، انہوں نے اس کا اس طرح بھی کمنٹ کیا کہ جماعت اسلامی کی خواتین کے بقول، ان کو غالباً شاید کسی خاتون نے بولا ہوگا کہ یہ اجتماع حج کا منظر پیش کرے گا، اور اجتماع عام کی یہ تصویر جس میں خواتین بائکرز کی صورت میں سب سے آگے لا کر پیش کیا گیا ہے، جماعت اسلامی کے نظریاتی سفر میں ایک خطرناک موڑ کی اس میں نشاندہی کرتے ہیں۔ یہ وہی جماعت ہے جس کی فکری بنیادیں مولانا مودودی نے رکھی تھیں، جنہوں نے بارہا تنبیہ کی تھی کہ مغرب کی نام نہاد آزادی نسواں دراصل عورت کی فطری نسوانیت کو مسخ کرنے اور اسے مردانہ کردار میں ڈھال دینے کی منصوبہ بندی ہے۔ لیکن آج جماعت اسلامی انہی مغربی تصورات کو اپنی پروگریسو شناخت بنانے کے لیے استعمال کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ اور محسوس آگے بھی کافی چیزیں انہوں نے لکھی، وہ آپ ضرور پڑھ لیجئے۔ اس کے اینڈ میں یہ لکھا، اسی کومنٹ کے اینڈ میں، کہ جماعت اسلامی آج مغربی تہذیب کے انہی نمائشی تصورات کو گلے لگا کر یہ ثابت کر رہی ہے کہ تحریک اپنی روح کھو چکی ہے۔ آج جماعت اسلامی لبرل ہونے کی نقالی میں گم ہو کر جس نئے امیج کی تلاش میں ہے، وہی امیج کل اس مقام پر لا کھڑا کرے گا جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوگی۔ جماعت اسلامی ایک لبرل این جی او بن کر رہ جائے گی، تحریک اسلامی نہیں۔ تو یہ سارے تاثرات لوگوں کے آپ نے ملاحظہ کر لی، اور اس میں میکسیمم لوگ جو ہیں نا وہ اسلام پسند ہیں، جماعت اسلامی کے منشور کو، دستور کو، مولانا مودودی کو پسند کرنے والے ہیں، جنہوں نے اس بائکر ڈسپلے آف ویمن کو باقاعدہ ڈسکریج کیا، ڈس آن کیا، اور جماعت کو آڑے ہاتھوں لیا کہ حافظ نعیم الرحمن صاحب ہوش کے ناخن لیں اور لیڈنگ فرام دا فرنٹ کریں، اور اس طرح کی تمام سرگرمیوں کو بیک پہ کریں، یا پھر اس کو سوشل میڈیا پہ نہ آنے دیں، یا پھر اس طرح کے لوگوں کو خود سے سپورٹ یا پرموٹ کرتے ہوئے جماعت کا پلیٹ فارم نظر نہ آئے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جماعت اسلامی کی حفاظت کرے اور ان سے دین کا بہت زیادہ کام لے۔ پہلے بھی انہوں نے پاکستان کے اندر دین کی سربلندی کے لیے بہت کام کیا ہے، اسی لیے ان کے اوپر تنقید اور ان سے امیدیں زیادہ ہیں لوگوں کی، اور اسی لیے دینی لوگ بھی اور دنیاوی لوگ بھی ان پہ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، جب یہ اس طرح سے اپنی مشن سے، دستور سے، منشور سے، یا اپنی جماعت کے آئین سے یا اس کی جڑوں سے انحراف کی کوشش کرتے ہیں، تو لوگ فوری سامنے آ کے ان کو سمجھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جماعت اسلامی کی حفاظت کرے اور اس کو پاکستان کے اندر اس مشن پہ دوبارہ لے کے آئے کہ جو پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، جس کی کوشش مولانا مودودی نے بھی کی، یا قرارداد مقاصد کے ذریعے سے آئین تک کے اندر قرآن اور سنت کو ہمارے دستور کا حصہ بنانے کی کوشش کی۔ اللہ سے دعا ہے وہ خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے۔ اللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔